السلام علیکم۔ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو، لوگوں سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، بار بار ناکام ہو رہے ہیں، تو یہ چھوٹی سی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے بعد فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ہار کے بیٹھنا ہے یا خود کچھ کرنا ہے۔ ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے؟ چند سال پہلے امریکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جہاں وہ پیدا ہوا وہ ایک مڈل کلاس فیملی تھی۔ اس کا باپ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب وہ بچہ 5 سال کا ہوا، جب اس کا باپ رات کو گھر واپس آیا تو اس کو بہت تیز بخار تھا۔ جب اس بچے نے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے دوبارہ ان کے گھر کا چکر لگایا۔ وہ بچہ دور سے اپنی ماں کو روتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ ڈر گیا کیونکہ وہ اپنی ماں کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کے باپ کی موت ہو گئی۔ جو کچھ ہوا اس کو صحیح سے اس بات کا احساس نہ تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت کو نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کے باپ کی موت کے بعد اس کی ماں نے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ اس کی ماں کو فیکٹری میں بھی کام کرنا پڑا۔ اس بچے کی ایک بہن اور ایک بھائی بھی تھا جو اس سے چھوٹے تھے۔ 7 سال کی عمر میں اس نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے بہن بھائی کا خیال رکھتا تھا۔ جب اس کی ماں کام پر ہوتی تھی، جب اس نے پہلی بار روٹی بنائی تو وہ اپنی ماں کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں وہاں سے بہت دور ایک فیکٹری میں تھی۔ اس نے روٹی کو ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ لیا اور پیدل چلتے ہوئے فیکٹری کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ فیکٹری پہنچا اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ ماں نے دور سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو روٹی کا تھیلا پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی اسمائل تھی۔ اس کی ماں اس کے پاس آئی، وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ جب وہ 10 سال کا ہوا تو وہ کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے پینٹنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس نے اسکول 6ٹھی کلاس کے بعد چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سارا دن کام کر سکے، کیونکہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک کام شروع کر رہا تھا۔ اس نے کنڈکٹر کا کام بھی کیا۔ اس نے امریکن آرمی کو بھی جوائن کیا۔ پھر اس نے ٹرین میں کلیننگ کا کام بھی شروع کیا۔ وہ کسی کام میں مطمئن نہیں تھا۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ انہیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ بہت جلد انہوں نے شادی کر لی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ جب اسے اس کی جاب سے نکال دیا گیا، جب وہ گھر پہنچا اس کی بیوی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور وہاں پر کچھ لکھ کر رکھ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے بھائی نے لکھا تھا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنی جاب تک نہیں سنبھال سکتا۔ وہ اپنی بیوی کو منا کر واپس لانے میں کامیاب ہو گیا۔ 30 سال کی عمر میں اس نے فیری بورڈ کمپنی بنائی جس میں وہ کامیاب رہا۔ اس نے اپنی کمپنی کے شیئر سیل کر دیے۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آئل کمپنی بنائی۔ اس نے بہت سے لوگوں کو یہ شیئر کیا۔ وہ پمپ سیل کیا کرتے تھے۔ اس کو یہ بزنس بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ پورے ملک سے آرڈر آ رہے تھے۔ اس کو لگنے لگا کہ شاید وہ جو چاہتا تھا وہ اسے مل گیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بیلکو کمپنی نے الیکٹرانکس کیمپس ایجاد کیے اور اس کا سارا بزنس ٹھپ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کام ڈھونڈنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ وہ واپس جانے لگا۔ اس کی جیب میں کوئی پیسہ تک نہ تھا۔ وہ واپسی پر لفٹ لے کر پہنچا تھا۔ ایک کار والے نے اسے لفٹ دی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی کہانی شیئر کی۔ وہ یہاں کام ڈھونڈنے آیا تھا۔ وہ آدمی اسٹینڈرڈ آئل والی کمپنی میں مینیجر تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم سروس آئل اسٹیشن میں کام کرنا چاہو گے؟ اس کے پاس اس چیز کا کوئی تجربہ نہ تھا، لیکن اس نے پھر بھی ہاں کر دی۔ 6 سال تک اس نے بڑی اچھی طرح سے اس سروس اسٹیشن کو سنبھالا، لیکن پھر اس کو وہاں جانا پڑا جہاں اس اسٹیشن کو بند کر دینا پڑا۔ پھر بہت جلدی اس کو اور کام مل گیا جب شیل کمپنی نے اس کو اس سروس کام چلانے کی آفر دی۔ جب وہ 10 سال کا ہوا اس نے سروس اسٹیشن کھولا اور ساتھ اس نے فوڈ ریسٹورنٹ کا کام شروع کیا۔ لوگوں نے اس کے کھانے کو بہت پسند کیا۔ ریسٹورنٹ کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ جگہ نہ تھی۔ اس کا بزنس اچھا اور کامیاب چل رہا تھا۔ پھر اس کو ایک بڑا ریسٹورنٹ بنا دیا۔ اس کا وقت بہت اچھا چلنے لگا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ 63 سال کی عمر میں ہوا تو زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ جہاں اس کا ریسٹورنٹ تھا وہاں ہائی وے بنانے کا کام شروع ہو گیا۔ جہاں سے ہائی وے کو گزرنا تھا اس کے بیچ میں اس کا ریسٹورنٹ بھی آ رہا تھا۔ اس کا وہ بزنس بھی رک گیا، ریسٹورنٹ بھی بند ہو گیا اور وہاں ہائی وے بن گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تھا۔ وہ سب کچھ ہار چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ اور کرنے کی کوشش میں تھا۔ پوری زندگی میں ناکامی نے اس کو ایک چیز سکھا دی تھی، ناٹ ٹو گیو اپ۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ
اپنی اس ریسیپی کو تھوڑے سے پیسوں میں سیل کر دے گا۔ اس نے $87 ادھار لیے اور ڈور ٹو ڈور اپنی ریسیپی کو سیل کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اب اس کو کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، اب کام تم سے نہیں ہو پائے گا، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ تم جو حاصل کر لو گے اس عمر میں ریسیپی کو شیئر کر کے۔ لیکن اس نے وہی کیا وہ ہمیشہ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ 2 سال تک وہ اپنی کار میں رہا، جہاں بھی جاتا اس کو اس ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ 1009 بار ریجیکٹ ہوا تھا۔ آخرکار جب وہ 65 سال کا ہوا تو ایک ریسٹورینٹ کے آنر سے ملا۔ اس نے اس کے لیے وہ اپنی ریسیپی بنائی، اس کو کھلائی۔ آنر کو وہ بہت پسند آئی۔ آنر نے ہاں کر دی۔ اس نے ایک ریسٹورینٹ کے بعد 2013 کی رپورٹ کے مطابق 118 ملکوں میں ان ریسٹورینٹوں کی مقدار 18,875 تک جا پہنچی، جس کی اینول سیل $23 تھی۔ 2018 کی رپورٹ کے مطابق مختلف ملکوں میں 136 ریسٹورینٹ، 22,621 اور ان تمام ریسٹورینٹس میں وہی ریسیپی شیئر ہوئی۔ 65 سال کا آدمی اس کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو 1009 ریجیکٹ ہوا تھا، جس کا نام کولونل سینڈرز۔ اگر وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ دیتا جب وہ فیل ہو رہا تھا۔ آپ کو KFC کہیں نظر نہ آتی۔ آج ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے KFC میں کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم فیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو فیلئر کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اگر آپ بھی کسی کام کو شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو شروع کر کے دیکھو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کر لوں گا تو اپنے خواب کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ کافی دفعہ یہ سننا ہوگا، آپ نے بس کوشش کرنی ہے، کامیابی کا راستہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ اس کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اس لیے کوشش کرتے رہیں، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنی بار فیل